بسم الله الرحمن الرحيم. بالسند متصل من الله الى الامام الامام الحافظ امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى متعنا بعلومه وفيوضه وبركاته امين. قال حدثنا عبد الغفار بن داود قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن قال وحدثني احمد قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يعقوب بن عبد الرحمن زهري عن عمرو مولى المطلب عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قدمنا خيبر فلما فتح الله عليه حسنا ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب وقد قتل زوجها وكانت عروسا فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها حتى بلغنا سد الصحباء حلت فبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صنع حيثا في نزع صغير ثم قال لي آدم من حولك فكانت تلك وليمة على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة ثم يجلس عند بعيره ويضع ركبته وتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. شروع کا حصہ تو آسان میں آگے ہے کہ ثم صنع حیثا فی نزع صغیر، پھر آپ نے ایک حیث بنایا نزع صغیر میں چھوٹے سے چمڑے کے دسترخوان پر ایک حیث بنایا گیا. یہ وہی حیث ہے جس کا آپ نے پڑھا ہوگا کہ وَإِذَا مَا يُحَاطَ الْحَيْثُ دُعَا جُنْدُبُ اذا تكون كريهة ودعا لها. جب مصیبت کا وقت آتا ہے مجھے بلاتے ہیں، جب حلوہ کھانے کا وقت آتا ہے تو جندب کو بلا لیتے ہیں. تو حیث کہا جاتا ہے حلوے کو، اور مراد وہ حلوہ کو جس کے اندر پنیر، گوشت اور جناب گھی وغیرہ ملا دیا جائے. بلکہ ہوتا جیسا حسب ما تیسر، جو بھی چیز ملی کھجوریں لے لی، تھوڑا سا پنیر لے لیا، گھی لے لیا، سب کو ملا لیا تو میٹھی میٹھی سی ایک چیز بن گئی، تو بس اس کو حیث کہا جاتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی ولیمے ہوئے ہیں وہ حسب ما تیسر ہوئے ہیں. اور اس سے مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ ولیمہ جو ہے علی حسب وسع الزوج ہے، جیسے شوہر کی وسعت ہو. اگر کسی وقت میں وسعت زیادہ ہے تو بڑا ولیمہ کر لے، اور اگر وسعت کم ہے تو ولیمہ چھوٹا کر لے. تو اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی وسعت تھی اتنی آپ نے چیزیں جمع کر کے سب کے سامنے رکھ دی، ان کو مرکب حیث بنا دیا گیا اور لوگوں نے کھا لیا. پھر آپ نے مجھ سے فرمایا، انس بن مالک فرماتے ہیں مجھ سے فرمایا کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اطلاع دے دو. تو یہ ولیمہ ہو گیا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا. پھر ہم مدینے نکلے تو میں نے دیکھا نبی مدینے کی طرف نکلے تو میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اپنی چادر جو تھے وہ ان کے لیے تیار کر رہے تھے اپنے پیچھے یعنی پیچھے بیوی کو بٹھایا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو، اور ان کے لیے چادر جمع کر کے رکھی تاکہ بیٹھنے کے اندر ان کو آسانی ہو. معلوم ہو کہ بیوی کو سواری میں پیچھے بٹھا لینا جائز ہے، اور اگر اس کے لیے گدے بدے یا کپڑے کا انتظام کر دیا جائے تو بھی کوئی خلاف زہد و تقویٰ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کون متقی ہو سکتا ہے. پھر آپ بیٹھ جاتے تھے اپنے اونٹ کے پاس، فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ، اور اپنا گھٹنا رکھ دیتے تھے، اور صفیہ جو ہیں وہ اپنی ٹانگ رکھ دیتی تھی آپ کے گھٹنے پر، حتیٰ ترکبہ، یہاں تک کہ وہ سوار ہو جائیں. اب اونٹ پر سوار ہونے کے لیے مدد کی ضرورت ہوتی ہے، تو خاتون کے لیے سوار ہونا مشکل تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھٹنا آگے کر دیا تاکہ حضرت صفیہ جو ہیں وہ اس پر اپنا قدم رکھ کے پھر اس کے اوپر سوار ہو جائیں. معلوموں کے شوہر کا اس طرح کر لینا یہ کوئی زن مریدی کے اندر داخل نہیں ہے، بلکہ یہ بیوی کو سہولت پہنچانا ہے، اور بیوی کو سہولت پہنچانا یہ بھی سنت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، خلافا لکم. اچھا جی، اب اس میں آ رہا ہے کہ آپ اپنا گھٹنا رکھتے تھے اور حضرت صفیہ جو تھی وہ اپنی ٹانگ رکھ دیتی تھی. تو فقہا محدثین نے لکھا کہ عجیب بات ہے کہ آپ نے اپنا گھٹنا آگے کیا تاکہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اس پر اپنا قدم رکھ کے اوپر چڑھ جائیں.
لیکن حضرت صفیہ بھی بڑی عقل مند تھی، ایک سرکار کی بیٹی تھی، اور اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہو گئی تھی، تو انہوں نے قدم نہیں رکھا والے صاحب، انہوں نے اپنی ٹانگ رکھی، کیونکہ قدم رکھنے میں کچھ ہلکا تھا، سوء ادب ہو سکتا تھا، تو اس لیے انہوں نے اپنی ٹانگ رکھ کے پھر اوپر سوار ہو گئے۔ یہ بعض محدثین نے دیکھا ہے۔ چلو وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن يحيى عن حميد السويلي سمع أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام على صفية بنت حيي بطريق خيبر 3 أيام حتى عارف بها وكانت ثم ضرب عليها الحجاب. وبه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرني حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبنى عليه بصفية فدعوت عليه بصفية، اور آپ کے اوپر بنا کی جا رہی تھی صفیہ کے ساتھ۔ یہ وہ بات ہے جو پہلے بھی ہم آپ کو بتاتے تھے کہ دولہ اور دلہن کے لیے سیج تیار کی جاتی تھی، اس کو کہا جاتا تھا کہ بنا کی گئی۔ پھر یہ بنا جو ہے یہ کنایا ہو گیا رخصتی سے، چاہے سیج تیار کی گئی ہو یا نہ کی گئی ہو، اور ظاہر ہے کہ کمر کے اندر سیج بیچتا، لیکن مراد رخصتی، آپ کی رخصتی ہوئی حضرت صفیہ کے ساتھ، یہی کر حضرت صفیہ کی رخصتی ہوئی آپ کے ساتھ، تو 3 رات آپ وہاں ٹھہرے رہے۔ جی ودعوت المسلمين إلى وليمته وما كان فيها من خبز ولا لحم وما كان فيها إلا أن أمر بلالا بالعنقاء فبسطت فألقى عليها التمر والعقد والسمن وقال المسلمون احضروا. آپ نے نہ گوشت کھلایا لوگوں کو، نہ روٹی کھلائی، بلکہ کھجوریں، پنیر اور گھی کو جمع کر کے ایک حلوہ سا بنا لیا، سب نے تھوڑا تھوڑا چکھ لیا، بس وہی ولیمہ ہو گیا۔ اور سب سے بڑا ولیمہ آپ نے کیا کس میں؟ آگے روایت میں آ جائے گا کتاب التفسیر کے اندر کہ سب سے بڑا ولیمہ کیا آپ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے شادی کے موقع پر، اور لوگوں کو خوب پیٹ بھر کے کھانا کھلایا۔ معلوم ہوا کہ نہ تو بہت سادگی کا اہتمام کرنا چاہیے، نہ بہت تکلف کا اہتمام کرنا چاہیے، بلکہ وقت پر جیسا اللہ تعالیٰ میسر فرمائے اس کے مطابق کریں۔ فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه، وقالوا إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين، فإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه، فلما ارتعل واتعلها خلفه ومد الحجاب. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وعنهم قال كنا محاصر خيبر فرمى إنسان بجراب فيه سهم ونزوت لآخذه فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت. عبد الله بن مغفل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خیبر کا ہم نے محاصرہ کیا ہوا تھا، تو ایک انسان نے ایک تھیلا پھینکا جس کے اندر چربی تھی۔ ایک انسان نے، مراد انسان سے یہاں یہودی ہے کہ جو اندر بند تھے، محاصرے میں تھے، تو انہوں نے باہر ایک تھیلا پھینکا جس کے اندر چربی تھی، اور وجہ یہ ہے کہ آپ نے بڑا تفصیل کے اندر کہ چربی جو تھی وہ ان کے اوپر حرام تھی۔ حرمنا علیہم شحومہما الا ما حملت ظہورہما او الحوایا او مختلط بعظم، تو وہ چربی استعمال نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے چربی باہر پھینکی۔ اور صحابہ کا حال یہ تھا کہ ان کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی، تو عبداللہ بن مغفل فرماتے ہیں کہ میں کودا کہ اس کو اٹھا لوں، لیکن دیکھا حضور مجھے دیکھ رہے ہیں تو مجھے شرم آ گئی۔ جی وبه قال حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع وسالم عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن أكل الثوم وعن لحوم الحمر الأهلية، نهى عن أكل الثوم هو عن نافع وحده ولحوم الحمر الأهلية عن سالم. اب یہ روایت ہے، اس میں 2 چیزوں سے نہیں آئی ہے کہ آپ نے منع فرمایا لسن کے کھانے سے
اور آپ نے منع فرمایا امور انسیہ کے گوشت سے. تو یہاں فقہاء اور محدثین نے لکھا کہ اس سے یہ مطلب ثابت ہوا کہ نہیں جو ہے وہ ہو سکتی ہے. پھر اس کی دو قسمیں ہیں, کبھی نہیں تنزیہ کے لیے ہوتی ہے اور کبھی نہیں تحریم کے لیے ہوتی ہے. تو نہیں تو دونوں کے سے تھی, لیکن سوم سے جو نہیں تھی وہ تنزیہ کے لیے تھی, اس لیے اور وہ بھی اس میں بھی استثناء ہے. جیسا کہ آپ نے ترمذی جلد ثانی میں پڑھ لیا ہوگا کہ نہا عن اکل الثوم الا مطبوخا, کہ اگر پکا لیا جائے تو پھر لہسن کے کھانے میں کوئی حرج ہی نہیں ہے, اور کچا لہسن کھانے میں کراہت ہے. بلکہ کھانے میں کراہت نہیں مولوی صاحب, کھانے میں کراہت نہیں ہے, بلکہ اس کے ساتھ اس کی بو کے ساتھ مسجد میں جانے یا مجامع مسلمین میں جانے یا مسلمانوں کے قریب بیٹھنے سے ممانعت ہے, کیونکہ آپ کی بو سے دوسرے مسلمان کو تکلیف ہوگی. تو سوم سے جو ممانعت ہے وہ تنزیہ کے لیے ہے, لیکن امور انسیہ کے گوشت سے جو ممانعت ہے وہ تحریم کے لیے ہے. اور سوم سے جو نہیں تنزیہی ہے اس میں استثناء ہے الا مطبوخا, اور جو امور انسیہ کا گوشت ہے اس کے اندر کوئی استثناء نہیں ہے, وہ تحریم پر محمول ہے. چلو. وبه قال حدثني يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابن محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل الحمر الإنسية. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا عورتوں کے متعے سے خیبر والے دن اور حمر انسیہ کے گوشت سے. تو نکاح کی تو اجازت ہے, مگر متعہ جو ہے وہ حرام ہے. خیبر میں بھی اس کی ممانعت کا آپ نے اعلان فرمایا, اور آگے آ جائے گا فتح مکہ اور تبوک کے اندر بھی آپ نے اس کی ممانعت کا اعلان فرمایا. باقی بحث انشاءاللہ کتاب النکاح میں آنے والی. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. وبه قال حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع وسالم عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الأهلية. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو وعن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعنهم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في الخيل. آپ نے گدھوں کے گوشت سے ممانعت فرمائی, لیکن گھوڑوں کے گوشت کی آپ نے اجازت دی. یہی مذہب ہے جمہور علماء کا, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل اور فقہاء احناف میں سے امام ابو یوسف, امام محمد رحمہ اللہ, سب کے سب اجازت دیتے ہیں کہ گھوڑے کا گوشت کھانا فی نفسی ہی جائز ہے. گھوڑے کا گوشت کھانا فی نفسی ہی جائز ہے. البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان سے ممانعت کی روایت ہے, اور بلکہ ایک روایت ہے ان سے اباحت کی, جس کو صاحبین نے اختیار کیا. ایک روایت ہے تحریم کی اور ایک روایت ہے کراہت کی. صرف کراہت کے اندر بھی جو فقہائے متقدم فقہائے متاخرین احناف ہیں ان کا اختلاف ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو کراہت فرمائی وہ کراہت تحریم کے لیے تھی یا کراہت تنزیہ کے لیے تھی. تو راجح یہ ہے کہ وہ کراہت تنزیہ کے لیے ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دلیل وہ روایت ہے جو ابو داؤد کے اندر موجود ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن لحوم الخیل والبغال والحمیر. آپ کے حاشیہ نمبر 11 میں بھی یہ روایت لکھی ہوئی ہے, نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن لحوم الخیل والبغال والحمیر. اور آگے لکھا قیل ان ابا حنیفہ رحمہ اللہ رجع الى اباحۃ الخیل قبل موتہ بثلاثۃ ایام. اس لیے ظاہر یہی ہے کہ فی نفسی ہی یہ جائز. اور جن علماء نے, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی یہ روایت ہے کہ انہوں نے گھوڑے کے گوشت کو مکروہ قرار دیا, لیکن اس لیے کہ کئی آلات جہاد کے اندر کمی نہ آ جائے. باقی پڑھی ہوگی بحث آپ نے. جی. وبه قال حدثنا سعيد ترمذی جلد ثانی کے بالکل شروع میں گزرتا ہے. جی.
وبه قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن الشيباني قال سمعت ابن أبي أوفى أصابتنا مجاعة يوم خيبر فإن القدور لتغلي قال وبعضها نزجت فجاء منادي النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا واهرقوها. قال ابن أبو أوفى فتحدثنا أنه إنما نهى عنها لأنها لم تخمس وقال بعضهم نهى عنها البتة لأنها كانت تأكل العذرة. جس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھوں کے گوشت کی ممانعت کا اعلان فرمایا اور اعلان کرنے والوں کو بھیجا تو صحابہ کو یہ خیال ہوا کہ ممانعت کس وجہ سے ہے. تو بعض صحابہ کا خیال یہ ہوا کہ ابھی تک یہ جانور تقسیم نہیں کیے گئے تھے مجاہدین میں اور خمس نہیں نکالا گیا تھا, تو خمس نکالنے سے پہلے اور تقسیم سے پہلے جو ہم نے ان کو کاٹنا شروع کر دیا, اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہنڈیاں الٹ دو لأنها لم تخمس. اور بعض حضرات کا خیال یہ ہوا کہ یہ جو گدھے ہیں یہ ہر چیز کھا لیتے ہیں, گندگی بھی کھا لیتے ہیں, اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کھانے سے منع فرمایا ہے اور ہنڈیوں کے الٹنے کا حکم دیا ہے. لیکن بعد میں صحابہ کو پتہ چل گیا کہ آپ نے اس کی گوشت کی حرمت کا حکم ہے اور یہ من جانب اللہ, کوئی اصل مطلب تو خمس کا نہیں تھا بلکہ اصل مطلب اس کی اصل حرمت کا ہے. لیکن شروع میں صحابہ نے آپس میں یہ باتیں کی, فتحدثنا تو ہم نے آپس میں باتیں کی کہ شاید آپ نے منع کیا ہوگا لأنها لم تخمس, اس لیے کہ ابھی تک تقسیم ہو کر خمس نہیں نکالا گیا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 4 حصے مجاہدین کے ہوتے ہیں اور 5واں جو حصہ ہے فإن للہ خمسہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا. اور بعض لوگوں نے کہا کہ آپ نے اس سے ضرور منع فرمایا ہے اس لیے کہ یہ گندگی کھاتے ہیں. وبه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت عن البراء وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهم أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصابوا حمرا فطبقوها فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم ادفعوا القدور. وبه قال حدثني إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي بن ثابت سمعت البراء وابن أبي أوفى رضي الله عنه وعنهم يحدثان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم خيبر وقد نصبوا القدور ادفعوا القدور. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا کے معنی ہوتے ہیں الٹنے کے کہ ان کو الٹ دو, اور اسی لیے آپ نے پڑھا ہوگا کتاب الآداب میں اور پڑھیں گے انشاءاللہ کہ رات کو سونے سے پہلے جو ہنڈیاں ہیں یا کھلے ہوئے برتن ہیں ان کو الٹ دینا چاہیے, اور اگر الٹنا ممکن نہ ہو یعنی گلاس الٹا کر کے رکھنا چاہیے, اور جو بھی کھلا ہوا برتن ہے اس کو الٹا کر کے رکھنا چاہیے, اور اگر الٹا کرنا ممکن نہ ہو تو اس پہ ڈھکن رکھو, اور ڈھکن بھی رکھنا ممکن نہ ہو تو کوئی لکڑی اس کے اوپر رکھ دو بسم اللہ پڑھ کے, تاکہ وبا کا اثر اس میں نہ آئے. یہ سب باتیں ہمارے ساتھ سیکھنے کی لوگ نہ سیکھتے ہیں نہ عمل کرتے ہیں. جی. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن علي بن ثابت عن البراء قال رضي الله عنه وعنهم قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وبه قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا ابن أبي زائدة قال أخبرنا عاصم عن عامر عن البراء بن عازب رضي الله عنه وعنهم قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر أن نلقي لحوم الحمر الأهلية نيئة وضيجة. أن نلقي دونوں طرح اس کو اس کی روایت ہے, اگر نلقیہ ہو تو بھی اور تلقا ہو تو بھی. ان نلقا لحوم الحمر الأهلية تو بالکل ہی غلط ہے, کیونکہ نلقا کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں الٹ دیا گیا. في غزوة خيبر أن نلقي لحوم الحمر الأهلية نيئة ونضيجة ثم لم يأمرنا بأكله بعد. یعنی حمر اہلیہ سے گوشت کے جو تحریم ہے وہ مسلسل جاری رہی اور کبھی بھی بعد میں اس کی اباحت نہیں ہوئی, بخلاف متعہ کے کہ اس کی اباحت بعد میں بھی ہوئی ہے اور پھر بعد میں نسخ بھی ہوا ہے. یہ اس لیے یہاں یہ فرمایا, باقی بحث انشاءاللہ کتاب النکاح. جی. وبه قال حدثني محمد بن أبي الحسين قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن عاصم عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال لا أدري أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس
فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمه في يوم خيبر لحم الحمر الأهلية. ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ مجھے نہیں معلوم کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا تھا اس وجہ سے کہ یہ سامان اٹھانے والے جانور ہیں، تو حضور نے اس بات کو ناپسند سمجھا کہ لوگوں کا جو بار برداریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں. گویا عبداللہ ابن عباس کو شک تھا کہ آپ نے جو اس سے کھانے سے منع کیا تو شاید اس کی وجہ یہ ہوگی کہ کئی مسلمانوں کے بار برداری کے جو جانور ہیں ان کے اندر کمی نہ ہو جائے. اسی لیے جمہور علماء جو ہیں وہ حمر اہلیہ کی تحریم کے اوپر متفق ہیں. البتہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے، اور یہ دو مسئلے ایسے ہیں کہ جن میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا شاذ قول ہے. ایک متعہ کا مسئلہ اس میں جو ان سے روایت آئی ہے، اور دوسرا یہ حمر اہلیہ کا مسئلہ اس میں جو ان سے روایت شاذ ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، جب جمہور کے خلاف قول شاذ اختیار کرتا ہے احترام کے ساتھ اس کو ترک کر دیا جاتا ہے اگر وہ شخصیت قابل احترام ہو، ورنہ بغیر احترام کے ترک کر دیتے ہیں. جی. وبه قال حدثنا الحسن بن اسحاق قال حدثنا محمد بن صابغ قال حدثنا زائدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما. قال فسره نافع فقال إذا كان مع الرجل فرس فله 3 أسهم فإن لم يكن له فرس فله سهم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کی خیبر والے دن گھوڑے کے لیے 2 حصے اور پیدل سوار کے لیے 1 حصہ. اب یہ کہ اگر کوئی آدمی پیدل ہے مجاہد تو اس کو مال غنیمت کے اندر 1 حصہ ملتا ہے، لیکن اگر اس کے پاس سواری ہے مثلا گھوڑا ہے، یا آج کل کے زمانے میں وہ موٹر سائیکل اور جیپ لے کر آیا ہے، باقی مجاہد جو ہیں وہ اپنا پیدل آئے ہیں، وہ جیپ لے کر آیا ہے، اور ظاہر ہے جب سواری ہوگی تو مجاہدین کو اور مسلمانوں کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن وہ سواری کا بھی خرچہ ہوگا یا نہیں ہوگا، پیٹرول کا اور کھانے پینے کا. تو آیا مال غنیمت میں اس کا حصہ زائد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ فارس کا حصہ زائد ہوگا. لیکن کس طرح زائد ہوگا؟ تو جمہور علماء ایک طرف ہے، ائمہ ثلاثہ اور صاحبین رحمہم اللہ سب ایک طرف ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو فارس ہے اس کو 3 حصے ملیں گے، 1 آدمی کا اور 2 گھوڑے کے. تو گویا اس کو فارس کو ملے کل 3، اور جو راجل ہے اس کو اور راجلی کا 1 آدمی کا حصہ ملے گا 1. یہ ہے جمہور کا مذہب. البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ فارس کو ملیں گے 2 حصے، 1 اس کا اور 1 اس کے گھوڑے کا، اور جو راجل ہے اس کو 1 حصہ ملے گا. تو اب یہ جو روایت ہے تو اگر آپ اس کا حدیث مرفوع کا حصہ دیکھو تو بظاہر اس میں تائید ہو رہی ہے کس کی؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تقسیم کی تو گھوڑے کے لیے 2 حصے رکھے اور راجل کے لیے 1 حصہ رکھا. لیکن نافع نے اس کی تفسیر کی کہ اگر کسی آدمی کے ساتھ گھوڑا بھی تھا تو 2 حصے گھوڑے کے 1 اس کا کل ہو گئے 3، اور اگر گھوڑا نہیں تھا فلہ سہم واحد تو اس کو صرف 1 حصہ ملے گا. اور یہی تفسیر اختیار کی ہے جمہور فقہاء نے، جن میں ائمہ ثلاثہ اور صاحبین رحمہم اللہ شامل. جی. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن جبير بن مطعم رضي الله عنه وعنهم أخبره قال مشيت أنا وعثمان بن عفان رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن بمنزلة واحدة منك. فقال إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. وقال جبير ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس وبني نوفل شيئا. اب یہ سمجھو اس حدیث کے سمجھنے سے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نسب نامہ ہے تو اس میں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لوئی ابن غالب ابن فیر ابن مالک ابن نضر ابن کنانہ ابن خزیمہ ابن مدرکہ ابن الیاس ابن مضر ابن نزار ابن معاذ ابن عدنان. تو اس میں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم
ابن عبد مناف ہے جی. تو عبد مناف کے بیٹے ہیں ہاشم, اور عبد مناف کے 4 بیٹے تھے. اگلی بات یہ سمجھو کہ عبد مناف کے 4 بیٹے تھے. ایک ہاشم جن کی اولاد میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور دوسرے مطلب اور ان کی اولاد تھی, اور تیسرے جو ہیں وہ نوفل, تیسرے کا نام تھا نوفل, اور یہ جد امجد ہیں جبیر کے. تو جبیر ابن مطعم ابن عدی ابن نوفل ابن عبد مناف, جبیر ابن مطعم ابن عدی ابن نوفل ابن عبد مناف. تو 3 بیٹے ہو گئے. چوتھے بیٹے جو ہیں وہ عبد شمس ہیں, اور ان کی اولاد میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے. چنانچہ عثمان ابن عفان ابن ابی العاص ابن امیہ ابن عبد شمس ابن عبد مناف. تو یہ سب سلسلے